السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جنابت اور خیز سے متعلق احکام و مسائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج پڑھیں گے کہ جنابت اور خیز اس کے متعلق جو اکثر اوقات ہمیں زندگی میں مسائل پیش آتے ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، اور سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ کن حالتوں میں غسل کرنا فرض ہے۔ نمبر 1، جوش اور شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد، یعنی کہ اس میں اختلام بھی داخل ہے۔ جمع کے بعد خواہ انزال ہو یا نہ ہو، اور خیز کے بعد، اور پھر نفاس کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، یعنی فرض ہے، کرنا ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ صحبت اور غسل جنابت۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان غسل جنابت کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں۔ دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ وجوب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے۔ یہ طویل مباحثہ کسی فیصلہ کو نتیجے پر نہ پہنچ سکا، اور آخرکار سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کے حل کی ذمہ داری لی۔ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس بارے میں دریافت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرے تو غسل واجب ہو گیا، اگرچہ منی نہ نکلے۔ یعنی کہ ہمیں اگر کچھ بھی ہو صحبت کے درمیان، اگر ہم نے رجوع کیا اور ایک مکمل طور پر رجوع نہیں کیا، لیکن اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم پر غسل واجب ہے۔ عورت کو بھی اختلام ہوتا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا، میں بھی آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب وہ پانی ان کے منی کا نشان دیکھے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہوتا ہے، تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو، اگر ایسا نہیں تو بتاؤ کہ میرے بچے کے ساتھ مشابہت کیسے ہو جاتی۔ معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر طری یعنی نشان منی دیکھے تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہٰذا ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی کہ اکثر احتلام جب ہو، آپ کو لگے کہ جیسے آپ کو شہوت کی ضرورت ہو رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیکن یہ ہے تو شرعی مسئلہ، لیکن جب منی نکلتی ہے، عورت کو سفید نشان نظر آ جائے تو اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ جنبی عورتوں کے بالوں کا مسئلہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گوندھتی ہوں، یعنی باندھنا، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا، ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی کہ 3 لپ اپنے سر پر ڈالے، 3 لپ پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، پس تو پاک ہو جائے گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں، پھر آپ فرمانے لگیں، ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا ہے کہ وہ عورتوں کو غسل کے وقت سر کے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے، اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر 3 چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی۔
معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے۔ غسل حیض کے لیے بال کھولنا ضروری ہے، یعنی کہ آپ حیض سے جب فارغ ہوں خواتین تو اس میں آپ نے اچھی طرح سے غسل کرنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حائضہ تھی فرمایا اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ جنبی سے میل جول اور مسافہ جائز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن بحالت جنابت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ ہو لیا، آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں چپکے سے نکل گیا، گھر جا کر غسل کیا، پھر واپس آیا، آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ تو کہاں گیا تھا؟ میں نے سارا حال کیا سنایا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تحقیق مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس فرمان کا مطلب کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا یہ ہے کہ مومن حقیقتاً نجس اور پلید نہیں ہے ہوتا۔ جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی اور حسی نہیں، یعنی شریعت مصلحت کی بنا پر ایک حالت میں بوجہ نجس حکمی اس پر غسل واجب کیا ہے۔ چنانچہ جنبی کے ساتھ ہاتھ ملانا، اس کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا جائز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے، نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا وضو کرو، اپنی شرمگاہ دھو، پھر سو جایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ اگر ایک شخص نے صحبت کی اور وہ دوبارہ کرنا چاہ رہے تو اس کو پہلے وضو کرنا چاہیے، پھر دوبارہ رجوع کرنا چاہیے۔ حائضہ سے جمع کرنے کی ممانعت، حیض کی حالت میں عورت سے مجامت کرنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس ایام یعنی کہ حیض میں عورتوں سے کنارہ کشی کرو، یعنی کہ صحبت نہ کرو۔ اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے تو بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بحالت حیض اپنی عورت سے صحبت کرے تو اسے چاہیے کہ 1 دینار یا نصف دینار خیرات کرے۔ دینار یعنی کہ 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے اور نصف دینار 2.25 ماشے سونا ہوا، لہذا 4.5 ماشے یا 2.25 ماشے سونا یا اس کی قیمت صدقہ کرے، یعنی کسی مستحق کو دے دے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے۔ مزی کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت طاقتور جوان تھے اور آپ کو مزی کثرت سے آتی تھی۔ آپ کو مسئلہ معلوم نہ تھا کہ مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں، چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ اس یہ علم شافع دریافت کرتے شرم محسوس کی تو اپنے دوست سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ مسئلہ دریافت کریں۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب قرار نہ دیا بلکہ فرمایا اس کے نکلنے پر صرف وضو کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مزی خارج ہو تو ذاکرہ یعنی کہ اعلی تناسل کو دھو لو اور وضو کرو۔ نیز فرمایا اور کپڑے پر جہاں مزی لگنے کا خیال ہو 1 چلو پانی لے کر چھڑک لینا کافی ہے۔ مزی، منی اور ودی میں فرق۔ مزی کہتے ہیں، مزی یا موزی جو لفظ ہے اس کو ٹھیک سے پروناؤنس نہیں کیا گیا، یہ کہ موزی ہے یا مزی ہے۔ اس کا یہ فرق ہے کہ اس لیسدار پتلے پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت لذت و جوش کے بغیر شرمگاہ سے نکلتا ہے اور بسا اوقات اس کے نکلنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جو منی ہے شرمگاہ سے انزال کے وقت لذت و جوش کے ساتھ خارج ہونے والا سفید پانی ہوتا ہے جو انسانی تخلیق کا مادہ اور اصل ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور ودی ہے یا ودی ہے یا ودی، اس لفظ کو بھی ٹھیک سے پروناؤنس نہیں کیا گیا، وہ گاڑھا سفید مٹیالے رنگ کا پانی جو پیشاب سے قبل یا بعد خارج ہوتا ہے اور بغیر بو کے ہوتا ہے، اس کے نکلنے پر غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
یہ ان تینوں میں فرق ہے۔ سیلان رحم موجب غسل نہیں۔ جن عورتوں کو سفید رطوبت یعنی لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے، اس سے ان پر غسل لازم نہیں ہوتا، تاہم اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا وہ وضو کر کے حسب معمول نمازیں ادا کرتی رہیں۔ حائضہ کو چھونا اور اس کے ساتھ کھانا جائز ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عورت حیض سے ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے اور نہ اس کے گھروں میں اکٹھے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حائضہ سے ہر کام کرو سوائے جماع کے، یعنی حائضہ کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، اسے چھونا اور بوسوں کی نارک وغیرہ سب باتیں جائز ہیں سوائے فرج میں مجامت کے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حالت حیض میں ازار باندھنے کا حکم دیتے، سو میں ازار باندھتی۔ آپ مجھے گلے لگاتے تھے اور میں حیض والی ہوتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اپنے اعتکاف گاہ سے مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا۔ میں نے کہا میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ یعنی کہ حیض صرف اسی حصے میں ہے جہاں پر آپ کا یعنی کہ حیض کا نشان جہاں پر آپ کا بلڈ لگا ہو۔ جنبی کے قرآن پڑھنے کی کراہت۔ حالت جنابت میں قرآن حکیم کی تلاوت کے ممنوع ہونے کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے جنابت کے سوا اور کوئی چیز نہیں روکتی۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا، حق یہ ہے کہ یہ حدیث حسن کی قسم سے ہے اور دلیل بننے کے لائق ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جنابت عموماً ایک اختیاری حالت ہے جس کا ازالہ بھی اختیاری ہے، یعنی غسل کر کے یا کسی وجہ سے غسل نہ کر سکنے کی صورت میں تیمم کر کے انسان اس حالت کو دور کر سکتا ہے، لہٰذا جنبی شخص کے لیے قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً بھی حسن سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ قرآن مجید میں اس وقت تک پڑھو جب تک جنبی نہ ہو جاؤ، اگر جنابت لاحق ہو جائے تو پھر ایک حرف بھی نہ پڑھو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک آدمی گزرا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب حد سے اصغر کی حالت میں سلام کا جواب دینا مکروہ ہوا تو جنبی کا قرآن کریم کی تلاوت کرنا باولا مکروہ ہوا۔ البتہ باقی اذکار کی بابت امام نووی فرماتے ہیں کہ جنبی کے لیے تسبیح، تحمید، تکبیر اور دیگر دعائیں اور اذکار بالا جمع جائز ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ کیا حائضہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے؟ حالت حیض و نفاس میں قرآن کریم کی تلاوت کے ممنوع ناجائز ہونے کے بارے میں کوئی مقبول صحیح حسن ان کی حدیث نہیں ہے، لہٰذا حائضہ عورت قرآن چھوئے بغیر زبانی تلاوت کر سکتی، جبکہ ذکر، اذکار اور دعائیں بلا جمع جائز ہیں۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایام حج میں حائضہ ہو گئی تو رسول اللہ نے فرمایا، بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو بھی عید کے روز عیدگاہ جانے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں اور ان کے ساتھ دعا کریں، لیکن نماز نہ پڑھیں۔ استحاضہ کا مسئلہ۔ استحاضہ یہ ہے کہ ایام حیض کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خون کا نکلنا جاری رہے، یہ ایک مرض ہے۔ جب عورت اپنے حیض کے دن پورے کر لے تو پھر اسے غسل کر کے نماز شروع کر دینا لازم ہے، کیونکہ خون استحاضہ کا حکم خون حیض سے مختلف ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہما
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے خون استحاضہ آتا ہے اور میں بے وجہ خون استحاضہ پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خون استحاضہ ایک اندرونی رگ سے بہتا ہے اور یہ خون خیز نہیں ہے، پس تجھے خیز کا خون ہے تو ایام خیز کے بقدر نماز چھوڑ دے، اور جس وقت خیز خون بند ہو جائے اور خون استحاضہ شروع ہو تو اپنے استحاضہ کے خون کو دھو اور نماز پڑھ۔ حاصل کلام یہ کہ مستحاضہ عورت پاک ہے، ایام خیز کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اسے یہ بھی فرمایا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرو۔ حائضہ کے لیے نماز اور روزے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت حیض سے ہوتی ہے تو نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے۔ ایک عورت معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا، کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت روزے کی قضا تو دیتی ہے، نماز کی نہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حیض آیا کرتا تھا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم تو دیا جاتا تھا مگر نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ نفاس کا حکم۔ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 40 دن بیٹھا کرتی تھیں، یعنی عام طور پر 40 دن نفاس کی حالت میں رہتے ہوئے نماز، روزہ اور جماع سے اجتناب کرتی تھیں۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم کے نزدیک نفاس کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اگر 40 روز کے بعد بھی خون جاری رہے تو اکثر اہل علم کے نزدیک وہ خون استحاضہ ہے، جس میں عورت ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے اور نفاس کی کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں۔ نفاس اور حیض کے خون کا حکم ایک جیسا ہے، یعنی ان حالات میں نماز، روزہ اور جماع منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام نفاس کی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اور ابن المنذر نیشا پوری فرماتے ہیں کہ نفاس کے خون کی وجہ سے نماز ترک کی جاتی ہے، لہذا اگر یہ خون بند ہو جائے تو فرض نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم نے الحمدللہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو پڑھا، اور امید ہے کہ جن باتوں کا پتہ نہیں تھا ان پر اب عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے گی۔ جن باتوں میں آپ کو فرق نظر آنا چاہیے تھا وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ تو آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔